ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ترکی عالم اسلام کا سب سے پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. ترکی پھر نیٹو کا حصہ بھی ہے، فریڈم فلوٹیلا بھی جو آتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی اسرائیل سے کر رہا ہے، اور جس کا پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، یعنی باقاعدہ دو طرفہ ٹریڈ چل رہی ہے. اچھا، یہ جو طرز عمل ہے، اور پھر مطلب فلسطینیوں کے آپ نے جیسے فرمایا کہ جو بھی ترکی جو سٹیپس لے رہا ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں لے رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے بعض جو اس کے ترکی کے اقدامات ہیں وہ اسرائیل کے حق میں جا رہے ہیں، کچھ فلسطین کے حق میں جا رہے ہیں. تو یہ کیا پالیسی ہے؟ یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا؟ ایسا ہی ہے. ایک بات تو شروع میں جو انیس صاحب نے کہی تھی میں اسے دوبارہ ریپیٹ کر دوں، شاید وہ آپ کے ذہن سے نکل گئی، کہ نیٹو کو یا اسرائیل کو اسلامی ترکی نے تسلیم نہیں کیا تھا. جس ترکی نے تسلیم کیا تھا وہ سیکولر شناخت کا حامل ملک تھا، اور وہ فیصلہ ریاست نے کیا تھا، حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. سر وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ نیٹو کا ممبر تو اب بھی ہے، طیب اردگان کے 15 سال دور اقتدار میں بھی، وہی کہہ رہے لگا، اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ آج کی ڈیٹ تک جاری ہے. جی آئندہ بھی ہوگی ابھی. اچھا، تو وہ حکومت کا نہیں تھا، وہ ریاست کا فیصلہ تھا. اس ریاست کی ضامن بین الاقوامی طاقتیں، شیطانی طاقتیں کہہ لیں، دہشت گرد طاقتیں کہہ لیں، مگر اس معاہدے کی ضامن بین الاقوامی طاقتیں تھیں. ترکی کا وجود اس معاہدے کے ساتھ تھوڑا سیکیور تھا، وہ اسے کنٹینیو کرتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ وہ آج بھی ہے. اب یہی تو سوال ہے، اور یہی تو المیہ ہے کہ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ناجائز معاہدوں کو بھی توڑ نہیں سکتے؟ ابھی آصف صاحب نے جو کہا کہ اس کے فیصلوں کو کسی حد تک اسرائیل کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، تو مجھے اس سے یاد آ گیا، آج کل کوئی ٹی وی ڈرامے بھی ایسے چل رہے ہیں، کوئی تاریخ کے واقعات بھی ہیں. آپ کو میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ 17 مئی 1901 کو جو ان کا بانی مفکر تھا تھیوڈر ہرزل، فری میسنز کا اور اسرائیل کا، اس نے سلطان عبدالحمید کے دربار تک رسائی حاصل کی. ترکی شدید معاشی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، جیسا آج گھرا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ گھرا ہوا تھا. خلافت ہر طرف سے بیرونی اور اندرونی خطرات سے دوچار تھی. یہودیوں کے وفد نے کہا کہ آپ کے تمام قرضے اتار دیتے ہیں، آپ کی معیشت کو سنبھالا دیتے ہیں، آپ کو بیرونی حملہ آوروں کے خلاف بھی سپورٹ دیتے ہیں، آپ ہمیں فلسطین میں شہری بستیاں بنانے کی اجازت دے دیں، ہمیں لیجیٹیمیٹ قرار دے دیں، ہماری ہیلپ کریں اس معاملے میں. سلطان عبدالحمید نے، خلیفہ نے یہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو فلسطینیوں کی آنے والی نسلیں مجھے معاف نہیں کریں گی. یہی اصول طیب اردگان پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ آج جو کر رہے ہیں، اگر اس سے انڈائریکٹلی اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ فلسطینیوں کی نسلیں آپ کو بھی یاسر عرفات کی صف میں کھڑا کر دیں؟ یہ ایک بہت ویلڈ کویسچن ہے جس پہ انہیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی. لیکن اس سٹنگ سے پہلے چائے پیتے ہوئے میں اور آصف صاحب شطرنج کی کھیل کی بات کر رہے تھے کہ یہ بہت کمال کا کھیل ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. شطرنج کی کھیل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے پیادے مروا کے گھوڑے بچانے پڑتے ہیں، بعض اوقات گھوڑے مروا کے وزیر بچانا پڑتا ہے. وہ کھیل ہے. تو بین الاقوامی جو سفارتی معاملات ہیں، فوجی معاملات ہیں، وہ بھی شطرنج کی طرح ہیں. بعض اوقات آپ کو کچھ بکروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات کچھ مفادات پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ ایک بڑی فتح حاصل کرتے ہیں. اور جنگ کا اصول بھی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مار کے بے شک ہار جائیں، آخری جنگ آپ کو جیتنی ہے، تو یہ آپ کو اسے مارجن دینا ہوگا.